بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جی ضمیر وفاقی اور پروگرام ضمیر کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس۔ اور آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملائیں گے جن کی زندگی ایک طویل جدوجہد، سیاسی جدوجہد، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پارٹی کے جو لوگ اثاثہ ہوتے ہیں ان میں سے جناب سید زبیر بخاری صاحب۔ سید زبیر بخاری صاحب بڑا عرصہ پاکستان میں رہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، پھر کوئی آج سے 31 سال پہلے یعنی کہ 1991 میں یہ ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو کر جو یہاں پر چلتے رہے یہ باہر چلے گئے، کینیڈا سیٹل ہوئے۔ وہاں پر ایک انہوں نے بھرپور زندگی گزاری، لیکن پارٹی کی خدمت انہوں نے جاری رکھی۔ وہاں پر یہ ٹورنٹو میں پاکستان پیپل پارٹی کے سابقہ صدر رہے، پھر کینیڈا میں جنرل سیکرٹری رہے۔ پارٹی کو فعال کرنے میں، کارکنوں کو اکٹھا کرنے میں، کارکنوں کو آگے لے کر بڑھنے میں، پارٹی کا امیج بڑھانے میں ان کا بہرحال ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہاں سب جب یہ جاتے ہیں سارے لوگ اور بڑا عرصہ پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، وہاں پہ ڈالر درختوں کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، دن رات محنت کرنے کے بعد کوئی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے، تو وہاں سے پھر جب پاکستان واپس آتے ہیں تو وہ کس طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل بہرحال آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ ویلکم جی زبیر صاحب، آپ ہمارے اس پہ شو پہ آئے، آپ سے ہم جانیں گے، آپ یہ بتائیے کہ وہاں کے ماحول اور حالات کے حوالے سے اور اوورسیز پاکستانیوں کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی صاحب، انتہائی شکریہ کہ آپ نے مجھ عاجز کو اوورسیز پاکستان کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے اظہار رائے کا موقع دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر دوسرے ملکوں میں جانے والے جی پاکستانیوں کو وطن واپسی پہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی تو جناب، بات اس طرح ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کی تلاش میں ملک سے ہجرت کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کی معیشت میں اپنی محنت سے حصہ ڈالتے ہیں، تو جب وہ لوگ اپنے مادر وطن واپس آتے ہیں، جی جن سے ایک مسئلے سے تو میں خود دوچار ہوں، جی اور میرے خیال میں 85% اوورسیز پاکستانی اس پرٹیکل مسئلے سے لازمی دوچار ہوتے ہیں۔ وہ ہے پراپرٹیز، ان کی پراپرٹیز جو یہاں رہ گئی ہوتی ہیں، یس اور جو پراپرٹیز وہ اپنی محنت سے اپنے ملک میں اور ملک کی خوشحالی میں حصہ ڈالنے کے لیے خریدتے ہیں، ان میں بے بہا مسائل ہوتے ہیں جن کو حکومت پاکستان کو انتہائی پیورٹی دینی چاہیے۔ جی کافی محکمے بنے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانی ایک ادارہ بھی ہے، بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی انتہائی کوششیں بھی کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اوور 95% اوورسیز پاکستانیوں، اور خود میں اپنے حوالے سے کہتا ہوں کہ بہت ہم دل برشتہ ہوتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز
دوسرے ملکوں میں جا کے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے. بے شک اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، مگر وہ لوگ اپنے مادر وطن کی مدد مختلف طریقوں سے زر مبادلہ کی صورت میں پاکستان کی معیشت میں ایک اہم کردار اب سے نہیں بہت لمبے عرصے سے ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے الحمدللہ. جیسے میں نے ذکر کیا فاقی صاحب کہ بہت سا مسائل ہیں اوورسیز پاکستانیز کے، مگر اس میں سب سے زیادہ ان کی یہاں رہ جانے والی پراپرٹیز، ان کی یہاں رہ جانے والی جائیدادیں اور ان کے خون پسینے سے کمائی سے خریدی ہوئی یہاں کی جائیدادوں کے قبضے ہو جاتے ہیں. اچھا، اور اس کے لیے میں حکومت پاکستان سے پرزور طریقے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیجیٹل دور شروع ہو چکا ہوا ہے، کوئی ایسا سسٹم، ورکیبل سسٹمز تو انہوں نے 1-2 انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں، مگر اس میں امپلیمنٹیشن کو پیورٹی دے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی. مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میری اپنی یہاں پر کو خریدی ہوئی ایک آدھ پراپرٹی پہ مجھے ابھی تک دسترس حاصل ہی نہیں ہو سکی. عدالت میں کیس چلا گیا ہوا ہے اور قریباً 6 سال سے اوپر ہو چکے ہوئے ہیں وکیلوں کی فیسیں دیتے ہوئے. بس وکیلوں کی فیسیں دیتے ہوئے نتیجہ 0 ہے. اور یہ بات میری ہی نہیں ہے فاقی صاحب، مزہ یہ ہے، یہ بات میری نہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 85% اور اوور 85% اوورسیز پاکستانی اس انتہائی نازک. جی، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اور یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بندے سارا دن رات وہاں پہ پتہ نہیں کس طرح سے پیسے کماتے ہیں، پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں. پاکستان جو ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جو بیرون ممالک پاکستانی کام کرنے والے ہیں ان کے زر مبادلہ سے ہی زیادہ مطلب یہ چل بھی رہا ہوتا ہے نا، ان کو اس طرح کے مسائل ہیں. ظاہر ہم حکومت سے. اچھا، دوسری بات یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ باہر سے آتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر بھی مطلب جو ہے نا بہت ساری شکایات ایسی سامنے آتی ہیں کہ وہاں کے جو اہلکار ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کا رویہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا. وہ بھی یعنی بہانوں سے کسی نہ کسی طرح سے لوٹ مار مچائے ہوتے ہیں. جی نہیں، میں اس کو لوٹ مار نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ہمارے اس سسٹم کے ستائے ہوئے وہ لوگ جو ایئرپورٹوں پہ ایز اے لوڈر، لوڈر ہی کہوں گا کہ جب ہم آتے ہیں تو سامان بیلٹ پہ پڑنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اس سامان کو ہمارے لیے آسانی سے اتار سکیں اور ان کو ہمیں سہولت مہیا کریں جو وہ دیتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کام کے لیے فیس مقرر کی ہوئی ہے، میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، میں سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کچھ خاندانی ذمہ داریاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے 1-2 مرتبہ آنا پڑتا ہے. تو میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ وہ جو لوڈر وہاں پر موجود ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کون سے صاحبان ہیں، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر تو آپ کی فیس 500 روپیہ ہے
$100 مانگ لو تو کچھ لوگ دے دیتے ہیں سہولت کے، فیملیز کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مزے کی بات ہے کہ یہ ریسنٹلی اب جو میں واپس آیا ہوں تو ایک اچھا نوجوان تھا، اس نے سامان لیا، باہر آ گیا، تو باہر آ کے اندر صاحب خوش کر دیو، میں کیا بالکل یار تو ایڈا اچھا، میں سامان ہاتھ بھی نہیں لان دیتا تے میں تینوں خوش کراں گا تے 10,000 تینوں میں کی دواں؟ تو انہیں وہی کیا، انہیں کہا جناب ایک $100 عنایت کر دیو۔ میں کہا یار بسم اللہ، تو $100 لے لا پر ایک سوال ہے، تو میرے علاوہ بھی کم از کم 20 25 30 40 سواریاں نو تے تسی ڈیل کر دے ہو گے تے تو تے ساڈے کولوں زیادہ امیر ہے کہ 10 15 20 ہزار ڈالر تو روز بنا لینا، تے وہ کہندا صاحب کتھے تہاڈے کولوں لواں گے تے $20 ساڈے کول رہ جانے نے کیونکہ اسی اندر واڑ ہی نہیں سکتے، یعنی وہی سسٹم دکھ رہا ہے۔ ہاں، تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ متعلقہ جو لوگ ہیں، جو ایئرپورٹ کے سول ایویشن کے، اور وہ متعلقہ لوگ جو ان کو سپروائز کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، وہ خدا کا خوف کریں، اور ان لوگوں کو جن کی خون پسینے کی کمائی سے پاکستان کی معاشیت چلتی ہے، ان پہ رحم کریں۔ متعلقہ لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، کنسرن اور بااختیار متعلقہ لوگوں کے لیے۔ اچھا، دوسری ایک اور یہ بات بتائیے کہ وہاں پر مطلب شمار ممالک میں پاکستانی کام کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں، وہاں پاکستانیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی شکایات عام ہیں کہ وہاں کی جو ایمبیسیز ہے، جو سرکاری ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستانیوں کی سہولت کے لیے، پاکستانیوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان سے بھی کبھی پالا پڑا ہے؟ ان شکایات کے حوالے سے بتائیے ہمارے ناظرین۔ جی ہاں، جس وقت میں 1991 14 اکتوبر 1991 میں ٹورنٹو لینڈ ہوا، تو اس کے میرے خیال 2 ہفتے کے بعد مجھے امبیسی جانا پڑا، انکلوڈنگ دا کونسلیٹ، کوئی 4-5 آدمیوں کا سٹاف تھا، اور میں اور میرے علاوہ کوئی 2-3 اور بندے تھے۔ اب وقت طے کر لیتے ہیں، موجودہ بات کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہر ورکنگ ڈے میں ٹورنٹو کونسلیٹ کی بات کر رہا ہوں، کم از کم 1,000 بندوں کو ڈیل کر رہے ہیں پر ڈے، کم از کم 1,000 بندوں کو پر ڈے ڈیل کر رہے ہیں، 200 کم 200 زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے، میں نے عرض کیا کہ آج سے 25-26 سال پہلے جب میں گیا تو 4 لوگوں کا سٹاف تھا، انکلوڈنگ کونسلیٹ صاحب، اور میں اور 1-2 بندے اور تھے۔ آج جانا پڑتا ہے تو کیوز لگی ہوتی ہیں، لوگوں کو 9 بجے کھولتے آئے تو لوگ وہاں پر 7 بجے پہنچے ہوتے ہیں تاکہ یار ہماری باری جلدی آ جائے۔ تو میں گزارش کروں گا فارن منسٹری آف پاکستان سے کہ ٹورنٹو میں ہی نہیں اور بھی جتنے ممالک ہیں وہاں پر سٹاف کو بڑھایا جائے، کیونکہ لوکل کونسلیٹس نے اپنا خرچہ وہ خود نکال لیتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپنی تنخواہیں تک، وہ اپنے رہنے کی جگہوں تک کے پیسے، وہ جو سروسز اپنے پاکستانیز کو دیتے ہیں، وہ اس میں سے وہ ایکسپینسز وہ ان کے پورے ہو جاتے ہیں۔ بطور ایک سیاسی جماعت کے آپ رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہاں پہ صدر رہے ہیں، سیکرٹری رہے ہیں پورے کینیڈا میں، وہاں بے شمار لوگ ہوں گے آپ کے حلقہ اثر میں، ان کی جو مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں ان کو حل کرنے میں آپ کا کوئی کردار ایسا ہے جو ہمارے ناظرین کو پتہ چلے؟ انتہائی بہترین آپ نے سوال کیا، اور مجھے فخر ہے، واہ آپ نے کیسی بات کی ہے، مجھے فخر ہے کہ ریسنٹلی انٹاریو کی اپر
پروونشل نہیں سینٹرل کا الیکشن ہوا اور ایم پی شفقات، اگر میں اس کا نام بھول نہیں رہا، وہ الیکٹ ہوا ہے الحمدللہ۔ میں نے میرے ہاتھوں سے اس کا پولیٹیکل اسائلم کروایا اور وہ ایز اے اپنا پولیٹیکل اسائلم اس کا کیس منظور ہوا اور آج وہ وہاں پر ایم پی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح بے انتہا دوست ہیں جو خصوصاً پیپلز پارٹی کے حوالے سے جن کو میں نے خود کہ ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں، تو میرے ذہن میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ میرے قائد، میرے سیاسی مینٹر ذوالفقار علی بھٹو، شہید بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا۔ جی آفاقی صاحب آپ کو یاد ہوگا، جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی۔ تو میں جب پیپلز پارٹی کے غیر متعلقہ لوگ بھی جو وہاں پہنچ جاتے تھے تو میرے ذہن میں کہ یار الحمدللہ دیکھیں اس رب کائنات نے ذوالفقار علی بھٹو کے وعدے کو کس طرح پورا کر رہے ہیں کہ ان کے افکار کے ساتھ ایگری نہ ہونے والے لوگوں کو بھی میں نے بے انتہا لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا جو ٹورنٹو میں موجود ہیں، کینیڈین سٹیزن ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر بھٹو صاحب کے نعرے کے مطابق روٹی کپڑا مکان مہیا ہوا۔ اچھا شاہ جی، مطلب ہمارا کیونکہ ہم اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کوئی ہم رکھتے ہیں تھوڑا 20 منٹ کا، اور تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو، ٹائم کم ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہیں، ہم آپ سے چاہیں گے کہ اس کو گائے بگائے مختلف نشستوں میں بات بھی کرتے رہیں۔ آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی جب یہاں سے کوئی پاکستان سے جاتا ہے باہر کے ممالک، بیرون ممالک، کینیڈا، دوسرے ملکوں میں، اب یہ سفارتکار ہوتے ہیں پاکستان کے، ایمبیسیڈر ہیں، پہچان ہے نا؟ جی جی بالکل۔ ان کے لیے کوئی مطلب گائیڈ لائن دیجئے کہ جب یہ یہاں سے جائیں تو ان کو وہاں پر کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ اجاگر ہو، یہ نہ ہو کہ جن کے جانے سے کوئی مطلب جو ہماری نیگیٹیوٹیز ہے وہ کوئی سامنے ہے، اس پہ روشنی بلکہ آپ نے میرے ذہن سے اس انٹرویو کے لیے وہ بہت اہم چیز ہے اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ ہماری جو ینگ جنریشن وہ جو وہاں پر اپنا جوان ہوئی ہے، اور پلس جو یہاں سے ہمارے بچے بچیاں ایجوکیشن کے لیے کینیڈا ٹورنٹو جا رہی ہیں، الحمدللہ اس وقت جو وہ سروے نکالتے ہیں سال بعد یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، اوورسیز اسٹوڈنٹس کے آؤٹ پٹ کا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں ایجوکیشن وائز اینڈ ود دیئر ابلٹیز تھرو دیئر ایجوکیشن۔ ایک بات۔ دوسری بات میں جس کا مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل وہاں پر ڈیولپ کر رہی ہے بچوں بچیوں سمیت، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ قریباً 97% ہماری بچیاں یونیورسٹی اسکولوں میں حجاب پہنے ہوتے ہیں، اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیز تک جگہیں بنا دی گئی ہوئی ہیں ان کی نماز پڑھنے کے لیے، اور بچے بچیاں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باذن ربی ہماری جو نئی پود سارے تقریباً میں دعوے سے کینیڈا کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نئی پود، افسوس یہ ہے کہ کینیڈا کے لیے بہت زرخیز ثابت ہوگی مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس جگہ پر لائے کہ ہمارے وہ بچے جو اپنی صلاحیتیں اور اپنی قابلیتیں، خصوصاً کیونکہ میرا تعلق کینیڈا سے ہے، کینیڈا کو مہیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے ہمارے با اختیار لوگوں کو وہ رستہ دکھائے کہ ہماری نوجوان پود جو باہر کے ملکوں میں اپنی صلاحیتیں سے
बेहतरीन काम उन मुल्कों के लिए कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला इन साहब इक़्तिदार और मुतल्लिका लोगों को ये तौफीक दे कि हमारे जो नौजवान नस्ल जो है वो अपने मुल्क में आके कायद आज़म के पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ख्वाब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की ख्वाहिशों को, जो पाकिस्तान की ऊंचाई पे ही देखना चाहने के ख्वाब थे, हमारी नौजवान नस्ल उनको पूरा करने के काबिल हो। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका, आपने वक़्त दिया। नाज़रीन, आपने हैदर बुखारी साहब की बात सुनी। तवील अरसे से कनाडा में हैं, 30 साल का अरसा, 3 दहाइयाँ होती हैं। 3 दहाइयों में दुनिया में लखों खा तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं। इन्होंने वहाँ पे एक वक़्त गुजारा, अभी भी वहीं पे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दर्द भी रखते हैं। इन्होंने जो बातें की हैं उससे जो मुझे समझ आई है, क्योंकि पाकिस्तान से जाने वाले जो लोग दूर अपने देश बसते हैं, खा वो सऊदी अरब में हों, मिडल ईस्ट में हों, यूरोप में हों, रशिया में हों, कहीं भी हों, ये बड़ी तकलीफ़देह लाइफ गुजारते हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि वहाँ पे शायद डॉलर या रियाल जो है दरख्तों के साथ लगे हैं, पकड़े और उतार के ले आए। ऐसे नहीं है। कई जगहों पे तो इस तरह की भी इतलात हैं कि 8 बाई 8 के कमरे में 12-12, 14-14 लोग रात को बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको सांस लेना मुश्किल होता है। तो जब ये लोग पाकिस्तान आते हैं, एक तो हमारे एयरपोर्ट्स पे जो लोग हैं वो कस्टम वाले हों, वो दूसरे हों, इनको कम से कम इंसान ज़रूर समझें और जो जायज़ बनता है वो लें, आसानियाँ पैदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग वापस आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान की खुशहाली में, मईशत में बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो अहम मामला जिस पे उन्होंने शुरू में ज़िक्र किया वो ये है कि सारी ज़िंदगी जब ये काम करते हैं, वहाँ पे पैसा कमाते हैं, लाकर वो कहते हैं कि जब अपने वतन की मिट्टी में जाकर हमने रहना है, वहाँ हमने कोई किरदार अदा करना है, तो ज़मीन ली कोई कारोबार करने के लिए या घर बनाने के लिए। जब ज़मीन लेते हैं, किस्तों में लें, किसी तरह से भी लें, सोसाइटियों में लें, पैसे अदा कर रहे होते हैं, जब वापस जाते हैं, फिर जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो पता चलता है जी वहाँ तो किसी ने स्टे लिया हुआ है, किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी ने उसके ऊपर घर बना लिए हैं। तो ये वो लम्हा होता है कि आदमी जो है ना अपनी सारी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं वो उसे मौत के करीब ले जाती हैं। बेशक इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की पुलिस और तमाम मुतल्लिका अदारों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान से ज़र मुबादला आना बंद हो जाएगा। बल्कि ये जो लोग जा रहे हैं अब इस वक्त इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो हमारे सिस्टम की ख़राबी की वजह से। हमें इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, हमें ख़ुद को भी दुरुस्त करना है और फिर जाके कभी हम, ये हो सकता है कि कभी बाहर से कोई पाकिस्तान भी काम करने के लिए लोग आएँ, लेकिन अभी तो सोचना का अमर यही है कि यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो हमें एक अच्छा खूबसूरत पुरअमन पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे तमाम अदारों को इंसानी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, तब जाकर हम एक अच्छा पाकिस्तान बना सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात के साथ कि हमारे चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें तजावीज़ दीजिए, हमें राय दीजिए कि हम किस तरह से और मज़ीद चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। बुखारी साहब जैसी शख्सियात, बल्कि इनसे हम दोबारा भी बात करेंगे, रब्ता करेंगे, इनसे पूछेंगे और क्या मसाइल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।